ہفتے کے روز جو ہے زمان پارک پہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے تعلق رکھنے والے تمام ایم پی ایس کو جو ہے وہ زمان پارک میں طلب کر لیا ہے، اور کچھ فیصلے ہوئے ہیں جس کے بارے میں چیئرمین صاحب جو ہے اس دن بتائیں گے، ہفتے والے دن، جس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس میں سب سے بڑا ٹاسک جو ہمیں دیا جائے گا وہ صوبے سندھ کا دیا جائے گا۔ آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب 2-3 دفعہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ پنجاب تو اب ہم نے فتح کر لیا ہے، کے پی بھی کر لیا ہے، اب صوبے سندھ میں جو ہے ہم نے حکومت بنانی ہے۔ صوبے سندھ کو جو ہے ہم نے زرداری مافیا سے ہم نے چھٹکارا دلانا ہے۔ صوبے سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کرانا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کے روز میں نے آپ کو بتایا میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کے دوران جو ہم نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ سارا ڈیٹا عمران خان صاحب کو دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ان تمام منسٹرز کا جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے جو کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی کرپشن کے اندر ملوث ہیں، ان کی ساری ڈیٹیلز ہم نے نکالی ہیں۔ کون کون سے منسٹرز ہیں جو کہ خاص طور پہ آگے ہوتے ہیں، جو کہ سندھ ہاؤس کے اندر بھی خریداری میں سب سے آگے تھے، جن کو بڑی بڑی منسٹریز دی گئی ہیں، جن کی منسٹری سے پیسہ اکٹھا کر کے اس پیسے سے پھر لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو ہماری میٹنگ ہے اس کے اندر ہم نے 2-4 بڑے اہم معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کیا ہے، جس کے اندر آنے والا جو فلڈز کی جو سچویشن ہے، فلڈز کے جو حالات ہیں، اس کے اوپر جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہم نے میٹنگ کی ہے، اور اس پہ کافی ساری چیزوں کا ڈسکشن ہوا ہے۔ وہ ڈیٹیلز تمام ضلعوں سے نکالی گئی ہیں، جہاں پہ راشن کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا ہے، راشن کا پیسہ گھروں میں لے کر گئے ہیں، راشن سندھ کی عوام کا، سندھ کے لوگوں کا جو متاثرین تھے ان کا راشن بیچا گیا ہے، ڈی سی کے ذریعے کمبل بیچے گئے ہیں، آٹا بیچا گیا ہے، چینی بیچی گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بیچی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہیں کہ آج کی جو خبر ہے، کل تک یہ پتہ چلا تھا کہ ایک 7 سالہ بچی اور ایک 62 سالہ خاتون جو ہے 62 سالہ خاتون جو تھیں وہ ملیر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہے، جو کہ سیلاب زدگان کے کیمپ میں تھی، اور وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھی۔ ان وجوہات کے اوپر یہ وہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت جو ہیں متاثرین کے کیمپس کے اوپر یہ حالات چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا مال وہاں پر دیا جا رہا ہے، جو پیسہ دیا جا رہا ہے، جو راشن دیا جا رہا ہے، وہ سب جیبوں میں جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، سندھ کی عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے، سندھ کے لوگوں کو جان بوجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کرونا کے پیسے کو لوٹا گیا۔ جب کرونا بھی آیا تھا تو کرونا کی آڈٹ اس زمانے میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی پیسہ لگ رہا ہے وہ لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے، وہ انہی کے جیبوں میں جا رہا ہے، وہ وہاں کو لگا نہیں، لوگوں کو ملا نہیں۔ 20 لاکھ راشن کے بیگ انہوں نے بولے ہم نے بانٹے، کہاں گئے 20 لاکھ راشن کے بیگ کرونا کے دوران؟ کسی کو کہیں نہیں پتا۔ آج وہ آڈٹ رپورٹ کے اندر آ گیا ہے کہ وہ سارا پیسہ جو خود برد ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں حیران ہوں کہ ابھی تک جو ہے بلاول زرداری جو چیمپئن بنتے ہیں بڑے، انہوں نے ابھی تک جو مخدوم محبوب الزمان صاحب ہیں منسٹر، ان کی ریزگنیشن ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے؟ مخدوم صاحب کا استعفیٰ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے؟ وزیر ہیں یہ ریونیو کے، اور ابھی صرف ایک کرپشن ان کے سامنے آئی ہے کہ تقریباً 7 ارب روپے جو ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ موٹر وے جو بن رہا ہے جو سکھر کا ہے، اب وہ سندھ کے لوگوں کے لیے کہتے تھے ہم بڑی فیسلٹی دیں گے، تو 2 ارب روپے تو ایک ڈی سی کھا گیا ہے، اور دوسرا 2 ارب جو ہے وہ دوسرا نوشیروں کا ڈی سی کھا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ ڈی سی نہیں ہے، یہ ڈی سی کے پیچھے سارا نظام ہے، سارا سسٹم ہے جو اس اسمبلی سے چلتا ہے۔ اس اسمبلی میں جو منسٹر بیٹھے ہوئے جو سارا نظام چلاتے ہیں نا، یہ وہی سارا سسٹم ہے جو بعد میں پیسہ سارا سندھ ہاؤس میں لگتا ہے۔ یہ عوام کا پیسہ، جو پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہونا ہے۔ دیکھیں کیا وجہ سندھ کے حالات ایسے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سندھ میں لوگوں کے پاس آج پینے کا پانی نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ سندھ میں آج عوام کے پاس اسپتالوں میں علاج نہیں، کیا وجہ ہے کہ صوبہ سندھ دن بہ دن کھنڈر بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں خوشی تو ہوتی ہے کہ پنجاب ہمارا صوبہ ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کے پی بھی ہمارا صوبہ ہے، لیکن دل تو ہمارا سندھ میں دھڑکتا ہے نا، کیونکہ سندھ ہمارا صوبہ ہے، لیکن ہمارا سندھ جو ہے
وہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی بونجے دڑوں میں تبدیل کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ صوبے سندھ کو نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں, یہ صوبے سندھ کو سٹون ایج کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ثابت ہو گیا ہے جو 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو سامنے آئی ہے, جس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر GID بنائی جائے, اس کی پوری تحقیقات کی جائے, ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے. منسٹر مخدوم محبوب الزماں جو ہیں, محبوب الزماں, ان کو فوری طور پہ جو ہے اپنی اس پوزیشن سے ہٹایا جائے, ان کو برطرف کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو NHA کا منسٹر ہے اس کو بھی فوری طور پر اس کے خلاف بھی تحقیقات جو ہے وہ کس کا, مولانا فضل الرحمان کا, مولانا فضل الرحمان کا بیٹے ہیں. ارسلان صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ NHA کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے روز جو ہماری چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی, اس کے اندر سندھ کی جو موجود ہے اس وقت صورتحال ہے, خاص طور پہ جو سیلاب متاثرین کی صورتحال ہے, سیلاب متاثرین جو اس وقت مشکل زندگی گزار رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہفتے کے دن اتوار کے دن ہماری واپسی ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کو میڈیا کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا احکامات ملے ہیں. جو نمبر 1 ٹاسک ہمیں ملا ہے, وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ملنا جا رہا ہے, وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب آنے والے انتخابات کے اندر شکست دینی ہے. سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنانی ہے. سندھ کے لوگوں کو اس ڈریکولا سے بچانا ہے. یہ جو ڈریکولا نظام ہے پورا, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس ایوان کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر, جو سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں, صبح شام سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں, ان لوگوں سے عوام کو بچانا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیاسی جماعت سیلاب متاثرین کا پیسہ نہ چھوڑے, جو سیاسی جماعت کرونا کے دور کے اندر جو پیسہ آیا اس کو نہ چھوڑے, جو زکوٰۃ کا پیسہ نہ چھوڑے, وہ عوام کے لیے اس وقت سندھ کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے روز جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو اچھی خبر دیں گے, اور جس طریقے سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں زمان پاک سے واپسی میں, وہ ہم ضرور ڈیفینیٹلی آپ سب کو بتائیں گے. پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس میں, آنے والے اجلاسوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہم ان کو دکھائیں گے. اگر اجلاس, اسپیکر صاحب کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں, بڑے دنوں بعد اسپیکر صاحب آج اسمبلی میں آئے, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ اس پورے ایوان کے اسپیکر ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, حکومت کے بھی ہیں. آپ کا رویہ پہلے بھی مناسب رہا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آئیں تو واپس اپنا رویہ اپوزیشن کے ساتھ اچھا اور بہتر رکھیں. ڈاکٹر صاحب بات کریں. جی السلام علیکم. میں بحیثیت سندھ کی بیٹی, پاکستان کی بیٹی, آج بھرپور مذمت کرتی ہوں, اور میں پاکستان کی تمام خواتین, چاہے وہ جس پارٹی سے ہیں, وہ جس بھی کسی بھی شعبے سے ہیں, میں آج ان سب سے التماس کرتی ہوں, التجا کرتی ہوں کہ یہ ایک صاحب جن کو میں اب مولانا نہیں کہوں گی, اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ مولانا کا جو اتنا یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے, جو معتبر قسم کا یہ ایک ہمارا دین کے اوپر جس کو ہم عزت کے نام سے دیکھتے ہیں, یہ ان سے منسوخ کر دینا چاہیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس انسان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. فضل الرحمان جو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے, جو ایک سیاسی پارٹی کو شر پسند عناصر ہیں. آپ ان کی نازیبا الفاظ, جو گھٹیا الفاظ جو انہوں نے ہماری پاکستان کی بیٹیوں کے لیے, میں ایک کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہوں, میں پاکستان کی بیٹی ہوں, ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے, ان کی جرأت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ کسی بھی عورت کے لیے, کسی بھی بیٹی کے لیے, کسی بھی ماں کے لیے, نہایت ہی گھٹیا, بےہودہ, بے شرم الفاظ. میں تمام سیاسی پارٹی جس دور نے ان کو گود لیا ہوا ہے, میں ان سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی خواتین ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, یہ مریم صفدر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ لوگ کس طرح اس آدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں؟ اس آدمی کی میں آسما بھٹو سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ اس آدمی کو کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ آپ تو بڑے سیاسی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں,
آپ اس اور خواتین کے حقوق کے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں پیش رہتے ہیں. آج آپ سب کے لفافوں کی آوازیں کیوں بند ہو گئی ہے؟ آج آپ سب کی میڈیا کی آوازیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ انسانوں کی حقوق چاہے جس کی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو کمزور ہو، صرف تحریک انصاف ہی کیوں آواز اٹھاتی ہے؟ کیا پاکستان کی ایک یہی واحد جماعت رہ گئی ہے جو ہر حق کی بات پہ، ہر ناانصافی کی بات پہ، ہر انسان کے لیے چاہے عورت ہو بزرگ ہو اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے؟ آپ لوگوں کی تو یہ حیثیت ہے کہ آپ کے ایک پارٹی کے ممبر نے اعظم سواتی کے لیے جب آواز اٹھائی تو آپ نے تو اس کو برطرف کر دیا. یہ تو آپ لوگوں کی میں کہتی ہوں کہ جمہوریت ہے، یہ تو آپ لوگوں کی اخلاقیات ہے، یہ تو آپ لوگوں کی انسانیت ہے کہ آپ انسان کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ بھی آپ لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. فضل الرحمان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو برطرف کرنا چاہیے، ان کی پارٹی کو برطرف کرنا چاہیے، پی ڈی ایم کو ان کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کا پورے ملک میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ آپ لوگ نکلیں. جو شخص یہ گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے وہ اپنے اس کی نظریں کیا ہوگی، اس کی ذہنیت کیا ہوگی. اور ہماری تو جو سیاست ہے اس میں تو ہماری پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر تھی. تو بلاول آپ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ آپ اس آدمی کو جو کہ بالکل باولا ہو گیا ہے، ایک باولے انسان کی طرح، کیونکہ اس کو جو اس کو چھیچڑے ڈالے گئے تھے اس کے اوپر اس کو وہ نہیں ملے. تم جیسا آدمی اور تم صدارت میں ہوگے، تم تو کسی پارٹی میں رہنے کے بھی قابل ہو. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھرپور مذمت ہو اور آپ لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، میڈیا بائیکاٹ کریں اور اس کو سیاسی پارٹی سے برطرف کریں. شکریہ. آج آپ کی پارلیمانی پارٹی میں کتنے ارکان شریک ہوئے؟ دوسرا، جس مٹیاری موٹر وے اسکینڈل کی ہو رہی ہے، جس وقت یہ پیسے نکالے جا رہے تھے اس وقت وفاقی وزیر مراد صحیح تھے، تو کیا ان کو بھی کہیں گے تو جب پیسے نکالے کا ڈپٹی کمشنر وہ دور مراد صحیح کی وزارت مواصلات کا دور تھا، ان کے خلاف کارروائی ہو، انہوں نے کیا ایکشن لیے تھے؟ نہیں دیکھیں، یہ حکومت سندھ کی اس وقت بات ہو رہی ہے، مٹیاری کی ڈی سی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت نوشیرو فیروز کے ڈی سی کی بات ہو رہی ہے، صوبے سندھ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے پی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. سو جس شخص جو ڈپارٹمنٹ جو صوبہ اس کے اندر انوالوڈ ہو ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو سمجھیں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ جس طریقے سے صوبہ سندھ میں اس وقت کرپشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے صوبہ سندھ میں اس وقت لوٹ مار ہو رہی ہے، جس طرح صوبہ سندھ کو نچوڑا جا رہا ہے، جس طرح صوبہ سندھ کا خون چوسا جا رہا ہے، یہ تو 7 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کے منسٹرز، ایم این ایز اور ایم پیز کی جائیدادیں نکالیں گے تو یہ تو اربوں پتی آلریڈی بیٹھے ہوئے. یہ آئے کیا تھے؟ سارے کنگلے آئے تھے، ان کے پاس تھا کیا؟ آج آپ دیکھیں ان کے حالات دیکھیں، چال چلن دیکھیں، جن گاڑیوں سے اتریں گے ان کی ویڈیوز تو بنائیں کہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ، آپ اور میں کیوں نہیں اتنا پیسہ بنا پا رہے ہیں. سو یہ ساری سندھ کی عوام کا پیسہ ہے جو کہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ استعفوں کے معاملے میں یہاں سندھ میں بہت اختلافات ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ استعفے نہیں دینا چاہتے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے عرض کیا میں نے کہ ہفتے روز ہم زمان پاک جا رہے ہیں. جو فیصلہ ہوگا پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی. پارٹی کی لیڈرشپ کے جو احکامات ہوں گے تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ لبیک کہیں گے. شبیر، آپ کے ذرائع ٹھیک نہیں، ذرائع نکال دیں، ذرائع کو برطرف کریں، برطرف کر دیں.